السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم پھر آپ کی خدمت میں اشرفی تنظیم چینل کے ماتحت حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت فاروق اعظم کے تاریخی واقعات میں آپ کے ایمان لانے کا واقعہ سماعت کیا تھا۔ آج ہم فاروق اعظم کی کچھ اور تجلیاتی باتیں سماعت کریں گے کہ آپ نے اسلام کے فروغ میں کس طرح کام کیا اور آپ کی خلافت کے دور میں اسلام کو کیسے چار چاند لگے اور آپ نے کتنی حکومت فرمائی اور کیسے آپ نے حکم نافذ کیے۔ یہ آپ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کا وہ مرتبہ ہے کہ آپ ہی وہ ذات ہے کہ آپ کا جو خیال ہوتا ہے، آپ کا جو مشورہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم کو نازل فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم حضرت عمر ہوتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کا مرتبہ کتنا اونچا اور عالی جا ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں جو کام انجام دیے اس کو حدیثوں کی کتابوں میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ عسکری کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پہلے شخص ہے جن کو امیر المومنین کے رسوم سے یاد کیا گیا، اور آپ نے اپنی خلافت میں وہ کام کیے ہیں کہ جو بالکل بے مثال اور بہت بڑے ہیں۔ یہ آپ ہی کی ذات ہے، آپ ہی وہ پہلے شخص ہے جنہوں نے تاریخ، سال اور ہجری سن کو شروع فرمایا۔ اس سے پہلے جو ہم تاریخ لکھتے ہیں کہ آج چاند یہ ہوا، آج یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینوں کا انتخاب، سال کا انتخاب اور ہجری سن کا انتخاب آپ ہی نے فرمایا۔ رمضان شریف میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ جو شروع کی گئی، آپ ہی کے دور میں آپ ہی نے شروع فرمائی۔ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کے درمیان اپنی اپنی بستی میں گشت کرنا، گھومنا، یہ آپ ہی نے شروع کیا، اور اس کے بہت سے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ اپنے علاقے میں رات میں گشت کر رہے تھے، گھوم رہے تھے کہ ایک گھر سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ گھر کے قریب پہنچے، آپ نے دستک دی، کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ گھر میں کیا حال ہیں، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اندر خاتون نے کہا کہ اللہ عمر کا بھلا نہ کرے، ہم غریب ہیں اور ہمارے بچے بھوک اور پیاسے رو رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی بنا پر رو رہے ہیں۔ آپ نے اتنا سننا تھا، آپ نے کہا آپ یہیں پر ٹھہریں، اور آپ اپنے گھر گئے، بیت المال گئے، اور وہاں سے آپ نے ایک آٹے کی بوری لی اور ایک گھی کا ڈبہ لیا، اپنے کاندھے پر اٹھایا اور واپس اسی عورت کے گھر تشریف لائے، اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے آٹے کو گوندا اور روٹیاں تیار کی۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ آپ چولہے میں اس طرح پھونکے مارتے تھے کہ آپ کی داڑھی دھوئیں سے بھر گئی تھی۔ اس طرح آپ نے آگ جلائی، روٹیاں بنائی اور اس خاتون کے بچوں کو گھی والی روٹیاں کھلائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ میری اس خدمت سے راضی ہو گئے ہو تو آپ عمر کو معاف کر دیں۔ اس خاتون نے کہا تم تو بڑے نیک ہو، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن میں عمر کو کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اس نے ہمارا خیال نہیں کیا، وہ ہماری دیکھ بھال نہیں کرتا ہے۔ یہ خاتون ہیں کہ خود امیر مومنین کے سامنے ان کی برائی کر رہی ہیں، اور آپ ہیں کہ اس کی دلجوئی کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ان بچوں کو راضی کرنے کے لیے
امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم ہیں، آپ گھوڑا بنتے ہیں، گھوڑا بن کر کے اس خاتون کے بچوں کو اپنے پیٹھ پہ بٹھاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ہنساتے ہیں، بچے ہنسی خوشی کودتے ہیں۔ پھر اس خاتون سے کہتے دیکھ میں تیرے بچوں جو رو رہے تھے ان کو ہنسا دیا ہے، اب تو عمر کو معاف کر دے۔ اس خاتون نے کہا میں آپ کو تو معاف کر سکتی ہوں لیکن عمر کو کیسے معاف کروں؟ آپ نے کہا تو جس کو برا کہہ رہی ہیں وہ عمر میں ہی ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ جب اس نے سنا کہ آپ ہی فاروق اعظم ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا اگر آپ فاروق اعظم ہیں تو واقعی میں آپ بادشاہ کے لائق ہیں، آپ خلافت کے لائق ہیں، آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ تو رات کو گشت کرنے کا جو اصول بنایا کہ رات کو لوگ سوئیں، اس وقت جو خلیفہ ہو، جو بڑا ہو، وڈیل ہو، گھر میں گاؤں میں گشت کرے، یہ آپ نے شروع کیا۔ شراب پینے والوں پر 80 کوڑے لگوائے، یہ سزا بھی آپ نے طے کی کہ جو شراب پیے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ موتا کی حرمت کو عام کیا، یہ موتا طلاق کے معاملے کا ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ نے عام کیا۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم دیا، اس سے پہلے جنازہ کی نماز ہوتی تھی لیکن آپ نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھی جائے، اس کا آپ نے حکم دیا۔ دفاتر قائم کیے، میونسپلٹی جو آپ قائم ہیں یہ آپ ہی کا حصہ ہے، آپ کے کرم ہیں کہ آپ نے دفتر قائم کیے اور وزیر معین کیے اور پگار نکی کیا۔ آپ نے ٹیکس کا معاملہ شروع کیا، سب سے زیادہ آپ ہی نے فتوحات کیے، یعنی شہر فتح کیے۔ مصر سے بحر ابلا کے راستے سے مدینہ منورہ میں غلہ پہنچانے کا آپ نے بندوبست فرمایا۔ صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ نہ کرنے کا حکم دیا کہ کوئی صدقے کا مال ہے تو آپ اسلامی کام میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ترکہ اور ورثہ کے مقررہ حصول کی تقسیم کا نفاذ کیا۔ گھوڑوں پر زکوٰۃ کا وصول کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے درہ ایجاد کیا اور وہ درہ ایجاد ہونے کے بعد یہ بات ضرب المثل بن گئی کہ عمر کا درہ تمہاری تلوار سے زیادہ ہیبت ناک ہے۔ آپ نے شہر میں قاضی مقرر فرمائے۔ کوفہ، بصرہ، جزیرہ، شام، مصر آپ نے شہر آباد کیے، یہ سارے شہر ہیں جن کو آپ ہی نے آباد کیا۔ آپ ہی نے مقام ابراہیم جو اس جگہ قائم کیا ہے جہاں آج موجود ہے، ورنہ پہلے وہ مقام ابراہیم کعبۃ اللہ کی دیوار میں ملا ہوا تھا۔ یہ سارے کام ہیں جو فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں کیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فاروق اعظم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔